آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنے بزرگوں کے سامنے یہ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب شرما رہا ہے بچہ، اور اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جناب میرا بچہ شرمیلا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان ہے، سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اسکول میں ہے، یونیورسٹی اور کالج میں ہے، مجالس میں گئے ہوئے ہیں، اسلامی اجتماع ہو رہا ہے، مولانا صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور وہاں پہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے وہاں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام چلا رہا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو شرح ہے اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں لوگوں کے گھر بس نہیں رہے ہیں؟ کیوں شادی کے کچھ ایام بعد ہی طلاق ہو جاتی ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، جہاں ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر بگڑتا جا رہا ہے اور اس میں جو عفت، حیا اور قناعت پسندی کی جو ایک عادت تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں میں تعیش پسندی، زیادہ کی حرص، لالچ یہ بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ مادیت پسندی ہے اور ہر چیز جہاں کمرشلائز ہو گئی ہے، اور ہمیں زیادہ کی سے زیادہ کی جو لالچ دی جاتی ہے، اس کی جو وجوہات اور اسباب ہیں ایک طرف تو یہ ہیں، لیکن کہیں پر مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے، خاص طور پر جو شادی سے متعلقہ مسائل ہیں وہ ہمارے تعلیمی سیٹ اپ کے اندر نہیں ہیں، تربیتی نظام کے اندر نہیں ہیں، اور اس پر گفتگو کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بیان نہیں کرتے، جھجک رہے ہوتے ہیں، شرما رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کے بعد جو عواقب ہیں، اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ پھر بھگتنا پڑتے ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنے بزرگوں کے سامنے یہ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب شرما رہا ہے بچہ، اور اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جناب میرا بچہ شرمیلا ہے، ہماری بچی شرمیلی ہے، وہ تو اس کو بیان نہیں کر رہی۔ وہ نہیں، دین کے مسائل کے اندر دین کو سیکھنے میں کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے، حیا ہونی چاہیے، پردہ داری، حیا، انسان کو زبان کو لمبا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ تعلیمی حلقے اس پر قائم ہوں، اور جو مسائل کے سیکھنے کی جگہ ہیں وہاں ان کو ڈسکس کیا جائے۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو وہ بلوغت کے قریب ہیں تو ان کو ان مسائل کے بارے میں بتائیں، ان کو جو جنسیات ہیں اس کی تعلیم دیں کہ جناب یہ جو ہمارے جو اعضاء ہیں اس کا کیا مقصد ہے، پروردگار نے ہمارے ساتھ کیوں ڈیفرنٹ کیا ہوا ہے، کیوں یعنی ڈیفرنٹ سے مراد یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں کیا فرق ہے، تاکہ انہیں باہر آنے والے جو مسائل ہیں جس سے وہ اپنے دوست یاروں سے پوچھ لیتے ہیں یا ایسی صحبت میں چلے جاتے ہیں، یا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج کل تو بول کر ہی وہ سب چیزیں سامنے آ جاتی، تو بچہ جو ہے، جو تربیت ہے وہ ہمارے والدین سے وہ نہیں سیکھ رہا، وہ انٹرنیٹ سے سیکھ رہا ہے، وہ ویڈیوز سے سیکھ رہا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان ہے، سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اسکول میں ہے، یونیورسٹی اور کالج میں ہے، مجالس میں گئے ہوئے ہیں، اسلامی اجتماع ہو رہا ہے، مولانا صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور وہاں پہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے وہاں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام چلا رہا ہے، وہ یہاں یوٹیوب دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ بچہ، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ نوجوان، تو اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آ سکتی ہیں کہ جہاں سے وہ تربیت حاصل کرے گا۔ اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ جو اپنی جو پرسنل گفتگو ہے میاں بیوی کی ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے نوجوانوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا، تو یہ ایک بہت خطرناک معاملہ ہے کہ اپنے گھر کے جو مسائل ہیں، بیوی کے جو ہم بستری کے مسائل ہیں اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، یہ بہت قابل مذمت فعل ہے۔ اور میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ ایک بنیادی وجہ جو طلاقوں کی شرح میں اضافہ ہے اس میں یہ چیز بھی ہے جس کی جانب لوگ توجہ نہیں دے رہے، اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی محفل میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جناب اچھا ہاں ہماری بیگم تو یہ ہیں، یا خواتین اس طرح بیان کرتی ہوں گی، وہ بھی آگے اپنے شوہر کے ان مسائل کو کہ جو بستر کے ہیں، جو بیڈ کے اس کمرے کے ہیں، اسے باہر جا کے بیان کرنا، سہیلیوں کی مجلسوں میں بیان کرنا،
تلذذ کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، یا اسی طرح مرد بیان کرتے ہوں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس سے گھر کا جو ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، ان کی شادی خراب ہو سکتی ہے، طلاق ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ جب لازمی بات ہے کہ جس مجلس میں بیان ہوگا تو جنسی پارٹ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہوگی، وہاں جناب ان مراحل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ میں زیادہ اس بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قابل لعنت فعل ہے۔ روایات کے اندر، احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس میں حکمت ہے، اور وہ حکمت میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے روایت بھی بتاؤں گا۔ حکمت یہ ہے کہ جب اس طرح بیان ہوگا، اس میں ممکن ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ اس کی بیگم کا رویہ کچھ اور ہو، اور وہ پھر آ کر اس کو پریکٹس کرنا شروع ہو جائے۔ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ ان چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ جو احساس کمتری جو ہے، وہ پھر جرائم کی طرف لے کے جاتا ہے، ایسی میڈیسن کی طرف لے کے جاتا ہے، ایسے انجیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، ایسے تعلقات کی جانب لے کے جاتا ہے کہ جو گھر میں درار ڈالتا ہے۔ مثلا اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، اس مرد کے ذہن میں، کہ بھائی مجھے تو گھر والی کی جانب سے یہ سکون نہیں ملتا، میری بیگم میں تو، وہ سمجھے گا شاید اس میں کمی ہے، تو علیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم، وہ زنا کی جانب جا سکتا ہے، ایسے تعلقات کی جانب جا سکتا ہے کہ جو کہ حرام ہے۔ بھائی مجھے یہاں سکون نہیں مل رہا، وہ باہر منہ مارنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت، اس کے ذہن میں یہ آئے گی، اچھا آپ کے شوہر ایسے ہیں تو پھر میرا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرے گی۔ تو یہ جو اچھا، یہ اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں، ورنہ کسی کو کیا معلوم کہ جناب یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایک فطری باتیں ہیں، ایک سکون ہے، وہ ہر شخص اپنی ایک مقدار کے مطابق حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن نوجوانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آج جو شرح، جو اموات میں بھی تیزی کے ساتھ جو اضافہ ہوتا ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایسی ٹیبلٹس موجود ہیں کہ جسے نوجوان استعمال کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، ایسی کریمیں ہیں کہ جو اسے اعضائے اس کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ انتہائی خطرناک۔ کئی نوجوانوں کو میں اس حوالے سے جانتا ہوں کہ جو ان امراض کا شکار ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، پروردگار ان لوگوں کی، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو ہدایت دے۔ یہ کیوں ان کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو دوست یار ہوتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ اپنے مسائل، اپنی چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو دوسرا احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ جناب اسی میں نکلتا ہے کہ پھر وہ غلط راہوں میں پڑ جاتا ہے، غلط صحبتوں سے پھر مزید آگے کی طرف ہو جاتا ہے، جرائم کی طرف، اپنے آپ کو نقصان دینے کی طرف۔ گھر میں مار پیٹ ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیوں یہ نوجوان کیوں دوسری جگہ پہ منہ مار رہے ہوتے ہیں؟ لوگ جاتے ہیں، یا خواتین کیوں ایک شوہر کے ہوتے ہوئے وہ خیانت کرتی ہیں بستر کے ساتھ؟ کبھی سوچا ہے اس چیز کو؟ اسی لیے سوچا ہے، اس کی صرف یہ وجہ نہیں کہ جناب پردہ نہیں ہو رہا وغیرہ نہیں ہو رہا، نہیں، خاتون جب ان عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر اس طرح کی باتیں اور ڈسکشن ہوگی تو پھر اس میں دوسروں کی طرف چاہت بڑھے گی، دوسروں کی طرف چاہت بڑھے گی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بے پردہ معاشروں کے اندر ہی یہ ہو رہا ہو، پردہ دار خواتین بھی اس جانب چلی جاتی ہیں، اور اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اس طرح کی خواتین، اس طرح کی مجلسیں اور اس طرح کی نشستیں جہاں پر یہ گفتگو ہوتی۔ حدیث صحیح مسلم کی روایت نمبر 3542 ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ شریر اور برے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جو الرجل یفدی الی امرأتہ وتفدی الیہ ثم ینشر سرہا، مرد اپنی بیگم کے پاس آئے، عورت اپنے مرد کے پاس آئے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے راز کو دوسروں کے سامنے بیان کرے، بستر کے معاملات کو آگے بیان کرے، بستر کے معاملات کو آگے بیان کرے۔ تو یہ بالکل نہیں بیان کرنے چاہیے اس طرح کے معاملات کسی کے سامنے بھی۔ یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، المجالس امانہ، مجلس امانت ہوتی ہیں،
تو جو آپ کے سامنے ایسا بیان بھی کرے، میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اور یہ جو شادی سے پہلے مشورے دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جناب نوجوان کی تربیت کر رہے ہیں، وہ اس کو شب جمعہ پہ جو لے کے چلے جاتے ہیں اور اس کہتے ہیں جناب اس کو پورا بریف کرتے ہیں، یہ ایسی نشستوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی آپ کو کسی طرح کی ٹریننگ نہیں، یہ فطری معاملہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ فطرت نے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے، آپ کی ایک ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت کو آپ کسی جزیرے پہ جا کے چھوڑ دیں نا، وہاں پہ وہ پورا خاندان آباد کر دیں گے، مرد عورت. ایسا ہی ہے، فطرت ہے، اس کی کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں. اس میں صرف یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ شریعت کے مطابق معاملات کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور ہمارے ہاں مدارس میں اس چیز کو بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، بلکہ پہلی جو کلاس ہے وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کی جو جنسیات کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے یہاں اسکولوں میں نہیں ہوتا. تو یہ جو جنسیات کی تعلیم ہے، میں لوگ اس کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایک غلط نقطہ نگاہ سے، نہیں، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اور اس طور پہ بیان ہونا چاہیے جیسے مدارس کے اندر بیان ہوتا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، بہت سارے لطیفے بھی ایسے ہیں کہ جو مدارس کے بارے میں مشہور ہیں. اگر آپ مدرسے کی جو ابتدائی کلاس ہے نا، اس میں فقہ کی کلاس میں آپ بیٹھ جائیں، یعنی عام بندہ وہ کہے گا، کانوں کو ہاتھ پکڑ لے گا، استغفر اللہ، مولوی یہ باتیں کرتے ہیں. یعنی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے جنسیات کی مدارس میں کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہوتی، کسی ادارے میں نہیں ہوتی، کسی جگہ پہ نہیں ہوتی، اور وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو ایک کتاب ہے نور الازا، اس کی کوئی آپ شرح دیکھ لیں، مارکیٹ میں عام ملتی ہے. اور مدارس میں پہلے ہی جب ایک بچہ انٹر ہوتا ہے، جب داخل ہوتا ہے مدرسے کے اندر، ایڈمیشن لیتا ہے، تو جو پہلی کلاس ہے اسے کہتے ہیں الدرجۃ الاولیٰ. اس درجے میں، اس کلاس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، پوری پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ جنسیات کے جو مسائل ہیں، یہ پارٹ ہیں، یہ کیا ہیں، اس کی کیا کیا کردار ہے، وضو ٹوٹ جائے کیسے وضو ٹوٹتا ہے، غسل کیسے واجب ہوتا ہے، اور کیسے غسل کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے، استنجا کیسے کرنا چاہیے، کیا اس کا طریقہ ہے، پورا سب کچھ اس کے اندر بتایا جاتا ہے، اور استاد پھر آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہے. شرم نہیں ہے دین کے سیکھنے میں. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ پتہ نہیں یہ مولویوں کی بیگمات کیوں ان سے خوش ہوتی ہیں. اسی لیے خوش ہوتی ہیں کہ وہ کہیں اور سے ٹریننگ نہیں لیتے ہیں. جو آپ یہ جو شادی سے پہلے جو دوستوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جنہیں خود کچھ نہیں معلوم ہوتا، اور وہ استغفر اللہ العظیم وہ غلط راہوں کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں، میڈیسن کی جانب لے جاتے ہیں، ایسی چیزوں کی جانب لے جاتے ہیں، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ مولوی کے سامنے اگر آپ اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہیں، اگر بستر سے ریلیٹڈ ہو تو وہ آپ بیان کر سکتے ہیں، اور اس پر حدیث بھی ہے بخاری کی 5825، اس کی روایت کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خواتین آیا کرتی تھیں، اور وہ اپنے اس طرح کے مسائل بیان کرتی تھیں. مثال کے طور پر ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے اس کا معاملہ بالکل ایسا ہے جیسے یہ کپڑا، اس نے اپنے کپڑے کو ہاتھ لگایا، یعنی بالکل وہ کوئی کسی کام کا نہیں ہے. تو اس کے شوہر کو جب معلوم ہوا تو وہ فوراً آ گیا، اور اس کے ساتھ اس کی جو پہلی بیگم ہے اس کے بچے بھی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ شوہر بھی آ گیا تو شوہر سے معاملہ پوچھا، بھائی بتاؤ کیا یہ خاتون بیگم تمہاری صحیح کہہ رہی ہے، تم بالکل کسی کام کے نہیں ہو؟ تو شوہر نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، بلکہ میرے تو یہ بچے بھی ہیں. حضور نے پوچھا بھی کہ یہ بچے تمہارے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے بچے یہ ہیں. بلکہ شوہر نے کہا کہ میں، بخاری کے الفاظ ہیں، میں تو اس کو بالکل چمڑے کی طرح رگڑ دیتا ہوں، یہ الفاظ استعمال کیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ایک حل ان کو دیا، اور دراصل اس خاتون کا شوہر نے جو کہنا تھا کہ یہ پہلے جانب واپس جانا چاہتی ہے، اس کا موڈ پھر سے پہلے شوہر کے پاس جانے کا ہے، اور یہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تب تک نہیں جا سکتی کہ جب تک کہ تم اس شوہر کا جو شہد ہے اس کو نہ چکھ لو.
تو یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری کے اندر موجود ہے 5825، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یہ استثناء کی صورت ہے کہ آپ مسائل کو بیان کر سکتی ہیں کہ جہاں پر جیسے کورٹ میں چلے گئے، معاملہ پیش آ گیا، تو وہاں پر آپ بیان کریں، اس میں راز کھولنا نہیں ہے اگر وہ اس سے متعلق ہے. اگر وہ اس سے متعلق نہیں ہے تو پھر آپ وہ نہ بیان کریں، اور اگر وہ اسی سے متعلق معاملہ ہے تو پھر آپ بیان کر سکتے ہیں. ادروائز اپنے جو معاملات ہیں دوستوں کی مجلس میں، ساتھیوں میں اٹھنا بیٹھنا اور وہاں پہ یہ بیان کرنا حرام ہے، منع ہے، اور گھروں کی بربادی اور تباہی کا سبب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.